نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دیکھنا بعد میں محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کے صدقے میں ہم سب کو حق بیان کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں اللہ رب العزت کے فضل اور احسان کے ساتھ سلسلہ وار گفتگو ہم نے تسمیۃ القرآن یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح اور وضاحت کے لیے جس کو شروع کیا تھا. آج تیسری نشست میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس مضمون کو ہم مکمل کر لیں گے. اور آج اس آیت کریمہ کے جس حصے پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ دو صفات مبارکہ ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے اسم ذات کے ساتھ ملا کر بیان فرمائیں، الرحمن اور الرحیم. یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور ہمیشہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والی ذات ہے. یہ دونوں جو صفات ہیں اس کی الرحمن اور الرحیم، یہ دونوں اسم مبالغے کے صیغے پر رحمت سے مشتق ہیں. یعنی ان دونوں میں بات رحمت کی ہے، رحمان ہے یا رحیم ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ان کو الگ سے بیان کیا گیا ہے رحمان بھی اور رحیم بھی تو یقیناً ان کی معنوی حیثیت بھی جدا ہوگی. اس پر تھوڑی سی جو وضاحت ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. رحمان اس کو فعلان کے وزن پر زیادہ مبالغے کا معنی دیتا ہے. یہ وزن فعلان پر یعنی اس کے معنی کے اندر عربی لغت کی روح سے یہ فعلان ایسا اس میں مصدر ہے جس میں فعل کی انتہائی کثرت اور مبالغہ پایا جاتا ہے. یعنی جو بھی صفت اس فعلان کے وزن پر بیان کی ہو جائے گی اس میں عربی قاعدے کی روح اور قاعدے کی لغت کے اعتبار سے اس میں انتہائی کثرت سے وہ معنی بیان ہوگا. یعنی معنی کی کثرت ہوگی، مبالغہ ہوگا. رحمان الرحمن. اور جو بھی اسماء اس فعلان کے وزن پر آئیں گے ان میں معنویت جو ہے وہ انتہائی کثرت اور فراوانی کے ساتھ مبالغے کے ساتھ موجود ہوگی. یعنی آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ فعلان کے وزن پر آنے والا اسم جو ہے اس میں جو بھی صفت بیان کی گئی ہے وہ انتہائی مبالغے کے ساتھ یعنی انتہائی درجہ کمال کے ساتھ اس میں پائی جاتی ہے. جیسے میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں تو آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے. عربی لغت میں لفظ بیان کیا جاتا ہے فرقان. یہ قرآن مجید کا نام بھی ہے. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کو. حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرنے والا. یعنی ایک تو چھوٹا معمولی فرق ہوتا ہے نا، مائنر سا نہیں.
فرقان چونکہ فعلان کے وزن پر ہے تو اتنا بڑا فرق ہے، اتنا بڑا امتیاز کرنے والی چیز ہے کہ حق اور باطل کو جدا کرتی ہے۔ اب قرآن مجید کا نام چونکہ فرقان ہے تو مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے جو اس سے بڑھ کر حق اور باطل کی وضاحت کرنے والی ہے۔ یعنی معنی کی کثرت دیکھیں آپ، فرقان، کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے بڑھ کر حق اور باطل میں امتیاز کر سکے، فرق کر سکے، اسے نمایاں کر کے دکھا سکے۔ اس لیے اس کو قرآن کو فرقان کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ اب یہ جو فرقان ہے یہ نام ایک دن کو بھی دیا گیا ہے، یوم بدر، اسے یوم فرقان کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دن تھا کہ جب 313 جان نثاروں نے قربانی کی وہ تاریخ رقم کی تھی کہ روئے زمین پر اس سے بڑھ کر حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن نہیں۔ اسے قرآن مجید نے، اللہ نے اس قربانی کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے لفظ فرقان بیان کیا، اسے کہا یہ یوم فرقان ہے۔ تو دیکھیں فعلان کے وزن پر جب فرقان کا معنی یہ ہے کہ انتہائی کثرت کے ساتھ اس میں حق و باطل میں تمیز کرنا، فرق قائم کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اسی وزن پر ایک لفظ ہے غضبان، غیظ اور غضب، شدت، انتہائی، غضبان یعنی انتہائی غضب، غیظ اور غصہ، شدت کا۔ پھر اسی وزن پر ندمان ہے، ندامت سے، یعنی صرف ندامت نہیں، ہلکی پھلکی ندامت نہیں، انتہائی ندامت، انتہائی درجے کی ندامت جب ہو تو اس کو ندمان کہا جاتا ہے۔ پھر اسی لفظ کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں عطشان، عطش پیاس کو کہا جاتا ہے، تو عطشان یعنی شدت کی پیاس، انتہائی درجے کی پیاس ہو، جہاں شدید پیاس ہو، یعنی اس عطشان کے اندر عطش کا معنی اپنے کمال پر مبالغے کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اب یہ جو آپ بات سمجھ گئے، دو چار لفظ کہ غضبان ہے، ندمان ہے اور عطشان ہے، فرقان ہے، اب اس پر دیکھیں رب کائنات نے اپنی اس صفت کا ذکر فرمایا کہ الرحمن ہے، وہ صرف رحم فرمانے والا نہیں ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کی صفت میں شان رحمت عروج پر ہے۔ رحم کرنے والے تو اور بھی بہت ہیں، مگر وہ فرما رہا ہے کہ میں رحمان ہوں، کہ میری شان یہ ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میرا غضب جو ہے، گرفت جو ہے، ناراضگی ہے، اس پر بھی میری رحمت حاوی ہو جاتی ہے، میں وہ رحمان ہوں۔ یعنی رحمان میں یہ معنی مبالغہ کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید نے بیان کیا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بنی اسرائیل، آیت مبارکہ نمبر 110، کہ چاہے تم اسے اللہ کہہ کر پکارو، چاہے اسے رحمان کہہ کر پکارو۔ اب ذرا غور کریں اس رحمان کے اندر معنی کتنے عروج پر ہے اور کتنی شدید عظمت ہے رحمت کی، کہ اس نے اس میں ذات کے ساتھ بسم اللہ میں بھی جوڑ کے یہی بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہاں بھی جب بیان کیا تو سارے اسماء کا ذکر نہیں کیا، اپنی ساری صفات میں سے صرف صفت رحمان کو چنا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، چاہے آپ اسے اللہ کہہ کر پکاریں، چاہے رحمان کہہ کر پکاریں، اس کا ہر اسم ہی عظیم ہے، حسین ہے اس کا اسم۔ تو جہاں سب اسماء کا ذکر تو کر دیا، مگر جو اس نے بیان کیا وہ صرف الرحمن ہے۔ اب یہاں تک اگر آپ بات سمجھ گئے ہیں تو اب اس بات کو میں ایک اگلے نقطے پر لے جا رہا ہوں، ذرا توجہ سے اس کو سنیے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی رحمان آیا ہے، صفت رحمان، ان سارے مقامات کا اگر مطالعہ کیا جائے، ان کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، وہاں رحمان کے معنی کو اگر سمجھا جائے تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اس کا ایسا صفاتی نام ہے، اس کی وہ صفت عظیم ہے، رب کائنات کی وہ صفت عظیم ہے کہ جو اس قدر مخصوص ہے اور منفرد ہے
کہ یہ اس کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ یہ بات لطیف ہے سمجھنے والی۔ اس نے اپنی بہت ساری صفات میں مخلوق کو شریک کیا، یعنی وہی صفات مخلوق کی بھی بیان کی، آگے رحیم کی وضاحت میں یہ آ جائے گا۔ مگر رحمان کے اندر رحمت اتنے عروج پر ہے، اور اس میں اس عظیم رحمت کا ذکر ہے، اور اس میں معنی کے اندر اتنا مبالغہ ہے کہ یہ لفظ مخلوق کے لیے ہے ہی نہیں۔ اب بات سمجھ گئے؟ صرف وہی ہے جو رحمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان۔ تو یہ یعنی اس کے اندر اس کی صفت میں رحمت اتنے عروج پر ہے کہ کسی اور مخلوق کے لیے اس کا استعمال نہ ہوا ہے نہ جائز ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ بس یہ بات سمجھنے والی ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا، آپ رحیم کو لے لیں، کریم کو لے لیں، رؤوف کو لے لیں، سمیع کو لے لیں، بصیر کو لے لیں، شہید کو لے لیں، یہ سب اس کی صفتیں ہیں، مگر یہ صفات اس نے مخلوق کو بھی دی۔ گو کہ خالق اور مخلوق کا فرق قائم رہے گا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہم بھی بصیر ہیں، مگر ہماری بصارت اور ہے اور اس کی بصارت کا عالم اور ہے۔ ہم سمیع ہیں، ہم سنتے ہیں، مگر اس کی سماعت کا عالم بولیے اور ہے۔ مخلوق میں بھی شہید ہیں، مگر اس کی شہادت کا عالم اور ہے، اس کی شان شہادت عظیم ہے۔ تو جتنی بھی ہیں، رحیم اور کریم کو لے لیجئے، مخلوق میں بھی کریم ہیں، سخی لوگ ہیں، مگر اس کی شان کے لائق کوئی کریم نہیں ہے۔ مخلوق اور خالق کا فرق قائم رہے گا، مگر فرق یہ ہے کہ اس نے باقی صفات میں مخلوق کو شامل کیا، مخلوق کے لیے بھی بیان کی، مگر صفت رحمان وہ عظیم ہے، اس میں رحمت اتنے عروج پر ہے کہ یہ مخلوق کے لیے زیبا ہی نہیں۔ اب آگے جب میں ان دونوں کی وضاحت کروں گا تو آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اب آپ رحیم پر آ جائیے۔ رحیم تو یہ اب اس کا معنی یہ ہے رحم فرمانے والا نہیں ہے، رحیم کا معنی ہے ہمیشہ رحم فرمانے والا، وہ ذات جو ہمیشہ رحم ہی فرمائے، صرف رحم فرمانے والا نہیں۔ کیوں کہ یہ فعیل کے وزن پر اس میں فاعل ہے، اور اس میں بھی معنوی مبالغے کی صفت پائی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الرحیم جو ہے یہ صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ وہ ہے کہ جس میں دوام پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے، مسلسل ہے یہ صفت، اس میں انقطاع نہیں ہے، اس میں دوام ہے، مسلسل ہوتا ہے، کنٹینیوسلی چلتی ہے یہ رحمت، اس کی رحیم، شان رحیم ہونا۔ تو صفت مشبہ کے اعتبار سے اس کا معنی رحم فرمانے والا نہیں ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ تو پیچھے رحمان کی عظمت کو بھی دیکھ لیں کہ جس کی رحمت کل کائنات پر حاوی ہے، اور پھر دوبارہ فرمایا رحیم فعیل ان کے بدن پر، اس میں مشبہ کہ وہ صفت کہ جو ہمیشہ اس کے ساتھ متصف ہے، جاری رہتی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ رحمت ہی فرماتا ہے، وہ ہمیشہ ہر حال میں اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے۔ اب یہ جو دوام اس میں پایا جاتا ہے، یہ دوام تو ہے، مگر پھر وہی خالق اور مخلوق کا فرق کرتے ہوئے یہ رحیم کی صفت اس نے مخلوق کو بھی ادا کی۔ میں قرآن مجید سے آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اپنی شان کے حوالے سے بیان کیا، اپنا ذکر فرمایا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ بے شک اللہ رب العزت بندوں کے لیے ہمیشہ شفیق ہے، رؤوف بے حد شفیق ہے، اور رحیم ہر حال میں اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ دو صفات بیان کی، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے حد شفیق ہے اور بے شمار ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہی دو صفات اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی بیان کی۔ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کو پڑھیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے محبوب پاک کی شان یہ ہے کہ یہ مومنین کے لیے بے حد شفیق ہیں، شفقت فرمانے والے، اور ہر حال میں مومنین پر رحم فرمانے والے۔ وہ تو ذاتی رحمت للعالمین ہے نا۔ تو مگر بات یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے لیے بھی لرؤوف الرحیم اور اپنے محبوب پاک کے لیے بالمؤمنین رؤوف الرحیم وہی صفات بیان کی۔ وہ جملہ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ مخلوق اور خالق کا فرق قائم ہے، مگر اس نے مخلوق میں کسی کو رحمان نہیں کہا،
اس میں رحمت اتنے عروج پر ہے، معنی کمال پر ہے، آگے اس کی وضاحت آئے گی تو آپ سمجھیں گے کہ اس نے کہا یہ صفت صرف اور صرف اللہ ہی کو ہی زیبا ہے، اسی کی شان ہے، وہ رحمان ہے، اور رحیم میں اس نے مخلوق کو شامل کر لیا۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ جب ان دونوں اسماء مبارکہ کے اندر معنوی مبالغہ پایا جاتا ہے، دونوں میں مبالغہ ہے، معنی کی کثرت ہے، شدت کے ساتھ معنی پایا جاتا ہے دونوں کے اندر، تو ان دونوں کو جدا جدا بیان کرنے کی حکمت کیا ہے؟ پھر ان دونوں کو جدا جدا بیان کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ان دونوں میں معنوی اعتبار سے مبالغہ پایا جاتا ہے، کثرت پائی جاتی ہے، معنی اپنی شدت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، موجود ہوتا ہے، مگر پھر بھی ان کو الگ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی معنوی حیثیت جدا ہے، ان دونوں کی جو اس میں جو صفت کمال پر رحمت بیان کی گئی ہے اس کا دائرہ کار جدا ہے، وہ دائرہ کار جدا ہے، وہ ذرا سمجھیے گا آپ بات۔ اب وہ کیسے جدا ہے تو دیکھیں، جب ہم الرحمن کہتے ہیں، صفت رحمان کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ وہ یعنی صفت پاک ہے اور وہ اس کا اسم مبارک ہے کہ اس میں رحمت حق کا صفتی ظہور ہے۔ میں مثال دوں گا تو آپ کی بات سمجھ جائیں گے۔ اس میں صفت کا ظہور ہے، بیان کی جا رہی ہے کسی کے رحمان رحیم ہونے کی صفت، مہربان ہونے کی صفت، اس کے شفیق ہونے کی صفت، اس کے درگزر کرنے کی صفت، اس کے نرم ہونے کی صفت، یہ اس کے اندر بیان کی جاتی ہے، صفت کا ظہور ہے۔ مگر جب رحیم کہا جاتا ہے تو اسی رحمت کا فعلی ظہور ہے، پھر صرف صفت بیان نہیں ہوتی، اس میں فعل کا ظہور ہے۔ اب آپ اس کو مثال سے سمجھیں کہ کیسے، جب یہ کہا جاتا ہے عطشان، کسی کی پیاس کا ذکر کیا جاتا ہے، عطشان شدت کی پیاس، تو اس میں اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ اس کو شدید پیاس ہے، ایک صفت بیان ہوئی۔ غضبان، وہ شدید غصے کی کیفیت ہے، ایک کیفیت صفت بیان کی گئی۔ فرقان، یہ مثالیں پہلے دی، فرق قائم کرنے والا، صفت بیان کی۔ اب فعیل کے وزن پر آ جائیں تو فعیل کے وزن پر آتا ہے رحیم کے وزن پر، اس میں آئے گا کریم۔ تو جب کسی کے کریم ہونے کی بات کی جاتی ہے تو کریم ہونے کی بات میں اس کے کرم کو، اس کے جود کو، اس کے سخا کو، اس کے نرمی کو، اس کے ڈیل کرنے کو، اس کے معاملات کو درگزر کرنے کو، یہ ساری شانیں کسی میں پائی جائیں گی تو اس کو کریم کہا جائے گا۔ یعنی وہ جو صفت رحمت ہے وہ کرم کے صورت میں اس کا فعلی ظہور ہوتا ہے۔ اگر یہاں اپنی بات سمجھ آئی تو اگلی مثال میں سمجھ جائیں گے۔ ہم کسی کو کہتے ہیں علیم، صاحب علم ہونا، تو صاحب علم ہم کس کو کہیں گے؟ جس کے علم کا ظہور ہوگا، جس کا علم دکھائی دے گا، جس کے علم کو سمجھا جائے گا، پڑھا جائے گا، جس کے علم کو کوٹ کیا جائے گا، جس کا علم مثال کے طور پر فعلی صورت میں سامنے موجود ہوگا، اسی کو کہا جائے گا نا علیم، ورنہ ہم ہر کسی کو تو نہیں کہتے۔ اگر یہ بھی مشکل ہے تو اس سے آسان مثال ہے حکیم۔ حکیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ ذات کہ جس کے فعل میں حکمت ہو۔ ایک تو حکیم ہوتا ہے نا وہ میڈیسن دینے والا، ایک حکمت کی بات ہے حکیم، وہ کہ جو صاحب حکمت ہو، جو مصلحت سے کام کرتا ہو، جو سوچ سمجھ رکھتا ہو، سوچ سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور حکیمانہ انداز سے چلتا ہو۔ تو جب رحمان کی بات کی جاتی ہے تو وہاں صرف صفت کا ظہور ہے، اور جب رحیم کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر اس کا فعلی ظہور آ جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں وہ عظیم ہے، تو عظیم ہونا صرف صفت نہیں ہے ایسی جو صرف چھپی ہوئی ہے، اس کے فعل سے اس کی عظمت کا ظہور ہوتا ہے، اس کا بڑا پن دکھائی دیتا ہے، اس کی بڑائی اور عظمت دکھائی دیتی ہے، تو رحیم کے اندر اس کا فعلی ظہور آ جاتا ہے۔ پھر اس کے معنوی اعتبار میں ایک فرق اور ہے، اور وہ کیا؟ رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت میں عموم ہے، عام ہے رحمت، ہر خاص و عام کے لیے، ہر غیر اپنے پرائے کے لیے، ہر خشک و تر کے لیے، ہر مخلوق کے لیے۔ رب کائنات نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اس کا جو عرش ہے وہ پوری کائنات پر ایسے حاوی ہے کہ پوری کائنات اس کی صفت رحمت کے عرش کے سائے میں ہے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی رحمت کی خیرات پاتا ہے۔ اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ صرف بندوں پر رحمت کرے گا
یا بندے اس کی رحمت سے حصہ پا رہے ہیں. جس کو بھی اس نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، جو بھی مخلوق ہے اس کی، چاہے وہ انسان ہے، جن ہے، چرند ہے، پرند ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی رحمت کا خیرات پا رہا ہے، حصہ پا رہا ہے. کوئی ایک بھی، چاہے وہ اسے کوئی مانتا ہے، بولیے، یا اب ہم تو اس کے ساتھ اچھا کریں گے نا جو ہمیں مانے گا، اور جو ہمیں نہیں مانے گا ہم اس کو دھتکار دیں گے. ساری زندگی اس کو ایک سجدہ بھی نہ کریں، وہ پھر بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے. یہ صفت رحمان ہے کہ اس کی صفت رحمان ہر کسی کے لیے ہے. تو اب جب ہر کسی کے لیے ہے تو پھر رحیم کس کے لیے ہے؟ ایک سوال ہے نا. جب ہر کسی کو رحمان سے رحمت مل گئی تو رحیم کس کے لیے ہے؟ تو اس نے فرمایا ہاں میں صفت رحمان سے خیرات رحمت ہر کسی کو دے رہا ہوں، کوئی مجھے مانے یا نہ مانے، کوئی مجھے تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی میری عبادت کرے یا نہ کرے، کوئی مجھے رب مانے یا نہ مانے، میں ہر کسی کو نواز رہا ہوں. لیکن ایک فرق تو مجھے بھی رکھنا ہے نا، اس میں جو مجھے مانتا ہے اور اس میں جو مجھے نہیں مانتا. تو میں صفت رحمان سے تو ہر کسی کو دیتا ہوں، چاہے مجھے کوئی مانے یا نہ مانے، مگر ایکسٹرا اس کو دیتا ہوں جو مجھے مان لیتا ہے، اس سے پھر میں اپنے رحیم کے دائرے کے اندر لے آتا ہوں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ وہ مومنوں کے لیے بڑا ہی رحیم ہے. رحمان وہ کافر کے لیے بھی ہے، رحمان وہ مشرک کے لیے بھی ہے، رحمان وہ عیسائی یہودی سکھ کے لیے بھی ہے، رحمان وہ دہریے کے لیے بھی ہے، رحمان وہ ہر کسی کے لیے ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. مگر صفت رحیمیت سے خیرات اسے ملتی ہے جو اسے مان کر اس کا بندہ بن جاتا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہاں رحمان نہیں کہا، اس نے کہا کہ وہ اس کی شان رحیمیت کا عالم یہ ہے کہ وہ جب کوئی بیمار ہو اسے شفا دیتا ہے، جب کوئی رحمان سے خیرات دیتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، ننگے کو کپڑا دیتا ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہر کسی کو نواز رہا ہے. مگر جب کوئی اسے مان لیتا ہے تو اسے رحمان کے ساتھ ساتھ اپنی شان رحیمیت میں سے بھی خیرات عطا کرتا ہے. اور پھر کچھ علماء نے اس کو یوں بھی بیان کیا، اور وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ فرمایا کہ رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت کا دائرہ دنیا و آخرت دونوں پر ہے. رحمان الدنیا والآخرہ، یہ صفت رحمان وہ ہے کہ دنیا پر بھی اور آخرت پر بھی رحمت کا سایہ ہے. اور فرمایا جب رحیم کی بات آ جاتی ہے تو فرمایا کہ رحیم وہ ہے، وہ رحیم الآخرہ، کہ وہ آخرت کے لیے رحیم ہے. آخرت میں سے، کیونکہ اب آخرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آخرت میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس کی رحمت کا حصہ اسی کو ملے گا جس نے اس کو تسلیم کر لیا ہوگا. کفار کے لیے روز محشر میں کوئی خیرات اور اجر نہیں ہے. تو اس کو زیادہ نے بیان کیا، مگر چونکہ رحمان کے اندر وسعت زیادہ ہے تو اس لیے اس کو دنیا و آخرت دونوں پر رکھا. اور مگر جب مومنین کی بات آئی تو فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ وہ مومنین کے لیے بڑا ہی رحیم ہے. پھر جب رحمان کی بات آتی ہے تو رحمان وہ ہے جو نیکی اور بدی، برائی اور اچھائی، اچھا برا ہر چیز واضح کر کے بیان کر دیتا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس نے قرآن مجید پوری انسانیت کو دیا ہے، صرف مسلمانوں کو ٹھیکیدار نہیں بنایا کہ تم اپنے پاس چھپا کے رکھو، تمام مخلوقات کے لیے ہدایت اتاری. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بیان کر دیے ہیں. یہ رحمان کا دائرہ ہے، وسعت ہے. تو اب اس میں رحیم کیا ہے کہ جس نے حق اور باطل دونوں بیان بھی کر دیے اور پھر حق پر استقامت بھی عطا کر دے، یہ اس کی شان رحیمیت ہے، اس حق پر استقامت بھی دے. اور پھر اس کے بعد جو بڑی لطیف بات ہے، وہ بڑی اہم ہے، جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رحمان وہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ جو اپنی رحمت سے جنت میں لے جائے گا، جس کی رحمت انسان کو کوئی اپنے عمل سے نہیں جائے گا، جو جائے گا اس کی رحمت سے ہی جائے گا. تو فرمایا رحمان وہ ہے جو اپنی رحمت سے جنت میں لے جائے گا. اور پھر جنت میں سارے رحمان کے خیرات پا کر چلے جائیں گے، مگر وہاں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو صفت رحیمیت سے خیرات دی جائے گی اور ان کو جنت میں الگ کر کے صرف جنت نہیں اپنے جلوے کی خیرات بھی عطا کی جائے گی، اپنا دیدار بھی کروائے گا. اور جس پر میں اس مضمون کو مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی لطیف بات ہے، اس کو بڑی توجہ سے ذہن نشین کر لیجئے. بہت سارے سوالات اور الجھنوں کا حل بھی ہے یہ. اور وہ کیا کہ رحمان وہ ہے کہ جو بھی اس سے مانگتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے. وہ جو ایک حکایت بیان کی جاتی ہے نا کہ ایک شخص تھا، وہ بدھ کے سامنے کھڑا ہو کے اس کا نام لے رہا، بدھ کا نام لے رہا تھا، ساری رات بدھ کا نام لیتا رہا. ایک بار اس کی زبان ہل گئی تھوڑی سی،
بدھ کی بجائے اس کی زبان سے سمد نکل گیا، نام ملتا جلتا تھا، اس نے بدھ کی بجائے سمد کہہ دیا. وہ ایک بار سمد کہنا اس نے رد نہیں کیا، اگلے ہی لمحے اس کی زبان پر کلمہ جاری کر دیا. تو رحمان وہ ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو رحیم کون ہے؟ رحیم وہ ہے کہ جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ ہے اصل تصور سمجھنے والا. جن لوگوں نے اپنے عقیدے کے اندر دعا کے تصور کو نکال دیا ہے، جو معاذ اللہ اتنے بے نیاز ہو گئے ہیں کہ رب سے مانگنے کا رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتے، اور ان کے نزدیک دعا کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. دعا کیا ہے؟ بس نماز پڑھ لی یہی دعا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا والوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ مانگو تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، اس کی شان یہ ہے کہ نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی سونے کا وقت نہیں رکھا، وہ ہر لمحہ جاگتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس لمحے وہ کہے کہ نہ مانگو. یہ تو ہم کچھ دن خاص کر کے مانگ لیتے ہیں نا کہ اس دن مانگنا ہے. نہیں، یہ تو چلو ہم نے اپنی آسانی کے لیے کر لیا کہ کچھ تو مانگیں. وہ ذات تو وہ ہے کہ ہر لمحہ دروازہ کھلا ہے اس کا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قرآن مجید کہتا ہے تم مانگو تو صحیح، کون سا وقت ایسا ہے کہ جواب نہیں دوں گا؟ جب مانگو گے تمہیں خیرات مل جائے گی. یہ ان کو غور کرنا چاہیے جو دعا سے اپنے آپ کو بے نیاز کرتے جا رہے ہیں. معاذ اللہ. میں آقا علیہ السلام کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس کے الفاظ سننے والے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمان و رحیم کی وضاحت فرمائی. انہو، اللہ کی شان یہ ہے بے شک کہ من لم یسأل اللہ، جب کوئی شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا، اس سے نہیں مانگتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا یغضب علیہ، اللہ رب العزت کو اس پر غصہ اور غضب آ جاتا ہے. اس کی شان نہیں ہے، وہ رحمان ہے، مگر وہ اس بات سے غضب فرماتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ جب پیدا میں نے کیا ہے تو مجھ سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا جا کر. اس لیے عرفاء بیان کرتے ہیں کہ جس نماز کے بعد اللہ سے دعا نہ مانگی جائے، رب کائنات وہ نماز بندے کے منہ پر دے مارتا ہے کہ میں نے تیرے سجدوں کو کیا کرنا، تو یہ تو سجدوں کی توفیق دی اس لیے تھی کہ یہاں کھڑا ہو کے تو مجھ سے مانگے، اور اگر سجدہ کر کے بھی مجھ سے بے نیازی دکھا کر جا رہا ہے تو لے جا اپنی نماز. ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے. پھر حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم يدع اللہ سبحانہ، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا، غضب علیہ، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو اگر مجھ سے نہیں مانگ رہا تو کس سے جا کر مانگے گا. تو اب ذرا اندازہ کریں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے اس نے ہمیں ہر کام کے آغاز کا حکم دیا ہے اور ہر کام کو شروع ہی بسم اللہ سے کرنے کا فرمایا ہے، اس بسم اللہ کے اندر اس کی کیسی صفت رحمت چھپی ہوئی ہے، اور اس نے اپنی کیسی صفت رحمت کو بیان کیا ہے کہ رحمان کو الگ سے اور رحیم کو الگ سے بیان کر کے ہمیں تحفہ عطا کر دیا کہ جس رب کے نام سے شروع کر رہے ہو وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کسی لمحے تمہیں اکیلا چھوڑنے والا نہیں ہے. اس کی رحمت جہاں گرو گے، جہاں پھسلو گے، وہ تمہیں تھام لے گی. اور میں اس بات کو اس حدیث پاک پر ہم نے کچھ عرصہ پہلے اس پر بات کی تھی، آپ دوستوں کو یاد آ جائے گا. میں اس پر بس صرف چند جملوں میں وہ حدیث پوری بیان کر کے مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ذات وہ ہے کہ اس نے یہ دو جہاں بنائے نا، ایک یہ دنیا ہے اور ایک آخرت ہے. ٹھیک ہے، اس کو دار العمل کہتے ہیں، یہاں پہ عمل کیا جاتا ہے. وہ دار الجزا ہے، جو بھی عمل کریں گے اس کی جزا وہاں جا کے ملے گی. یہی ہے نا، باقی تو تشریحات زیادہ ہیں، دنیا آخرت کی تشریح، یہاں جو عمل کیا اس کی جزا وہاں ملنی ہے. تو یاد رکھ لیں وہ دار العمل نہیں ہے. دنیا سے چلے جانے کے بعد دار العمل بولیں نہیں ہے. ہم قبر میں نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج زکوٰۃ، نہ وہاں اجازت ہے. عمل کے لیے دنیا ہے، مگر چونکہ اس نے اپنی صفت رحمان رکھی ہے، کیونکہ اس نے اپنی صفت رحیم رکھی ہے، تو اس نے عمل کو ختم کیا ہے، عمل کی جزا کو آخرت میں ختم نہیں کیا.
اس لیے غیر کے عمل کا حصہ بھی اگلے کو پہنچا دیا جاتا ہے کہ اگر تیرا عمل ختم ہوا تو کیا ہوا، میری رحمت تو ختم نہیں ہوئی. جو تجھے کر کے تیرے لیے دعا کر کے ہاتھ اٹھا دے گا ہم اس کا حصہ بھی تجھے عطا کر دیں گے، اپنی صفت رحمانیت کے ساتھ، اپنی صفت رحیمیت کے ساتھ. اور اس پر وہ حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جب اپنی رحمت بنائی تو اس کے 100 حصے بنائے، 100 حصے بنائے اور ایک حصہ دنیا میں اتارا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لفظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں جس رشتے میں، جس تعلق میں، جس بھی رشتہ داری کے اندر جو پیار و محبت ہے یہ اس ایک حصے کا صدقہ ہے. حتیٰ کہ فرمایا جنگلی جانور بھی، وحشی جانور اپنے بچے سے پیار کرتا ہے اس ایک حصے کے صدقے میں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 99 حصے کدھر گئے، 99؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 99 حصے وہ ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا، قیامت کے دن اپنے بندوں کو اس کی خیرات عطا کرے گا. اور وہ کیسے کرے گا کہ وہ دار العمل نہیں ہے مگر وہاں پر بھی اگر اس کی رحمت کے سامنے کوئی شے آ جائے گی تو اس کے صدقے سے اس کو بھی عطا کر دے گا، بخش دے گا. یہ وہ شان رحمت ہے کہ جس کی کوئی بھی انتہا نہیں ہے، یہ اس کی شان کے لائق ہے. شاعر نے کہا ہم خطائیں کم نہیں کرتے وہ عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے. مگر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر مالک اتنا رحیم ہو اور مالک اتنا کریم ہو تو غلام کو بھی وفادار ہونا چاہیے. پھر غلام کو بھی وفادار ہونا چاہیے. تو اگر ہمارا مالک اتنا رحیم ہے تو ہم اس کے بندے ہو کر اس سے اگر وفاداری نہیں کرتے تو ہم نے اپنی بندگی کا حق ادا نہیں کیا. اس کی رحمت کسی کو مایوس نہیں جانے دیتی، محروم نہیں جانے دیتی. اس سے جب بھی مانگیں وہ خیرات عطا کرتا ہے. جہاں کہیں بھی مجھ میں آپ میں کمی ہے ہمیں اللہ اس کمی کو دور کرنے کی توفیق عطا کرے اور اپنی اصلاح کا سامان کرنے کی توفیق دے اور اپنی صفت رحمت سے اور صفت رحمانیت سے، صفت رحیمیت سے ہم سب کو خیرات عطا کر کے ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.